معزز سامعین، السلام علیکم۔ ایوب علیہ السلام انبیاء کی جماعت میں سے ایک ہستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کے معاملے میں بطور خاص ان کا تذکرہ فرمایا ہے، لوگوں کے لیے ایک مثال اور نمونہ ٹھہرایا ہے۔ یہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ ان کے بعد سب کے سب انبیاء کرام اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے، سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ آپ اکیلے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، انہی یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ اسی نسبت سے بنی اسرائیل کا مطلب ہے یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کے بیٹوں کو اسباط بھی کہتے ہیں۔ ان کا تذکرہ قرآن میں بھی آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جن اسباط کا تذکرہ قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا ہے، کیا وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یا ان بیٹوں کی اولاد میں سے تھے؟ اکثر علماء نے یہ اشارہ دیا ہے کہ اسباط لفظ سے جن انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نہیں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے تو یوسف علیہ السلام کے قتل کی سازش کی تھی اور اپنے والد سے جھوٹ بولا تھا، ایسے اور بھی غلط کام کیے تھے، تو ان حرکات کے کرنے والے انبیاء نہیں ہو سکتے، جبکہ اسباط سے مراد وہ انبیاء کرام ہوں گے جو ان بیٹوں کی نسل سے آئے ہوں گے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون، تو یہ سب کے سب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے تھے۔ ایوب علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسا کہ نوح اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی قوم سوران کی طرف مبعوث فرمایا۔ یہ قوم ملک شام میں رہائش پذیر تھی۔ آپ بہت زیادہ مالدار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ آپ کے پاس بے شمار مویشی تھے، لاتعداد نوکر چاکر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی زرعی زمین بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ تاجر بھی تھے، تجارت کا سلسلہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثیر اولاد بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ کے ہاں 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ آپ خود بھی صحت مند اور طاقتور تھے۔ آپ کے اصحاب کی تعداد بھی کافی تھی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا تھا۔ آپ روح زمین پر نعمتوں سے مالا مال شخص تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمانا چاہا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے آپ صبر کی مثال بن جائیں۔ آخر صبر کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ آپ کا سب مال و متاع ہلاک ہو گیا، یہاں تک کہ آپ فقیر ہو گئے۔ آپ کی زندگی ہی میں آپ کی ساری اولاد اللہ کو پیاری ہو گئی۔ کسی کا ایک بیٹا فوت ہو جائے تو وہ کتنا غمگین ہوتا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام پر غم کس طرح طاری ہوا، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی تک جاتی رہی۔ مارے غم کے وہ گھل کے رہ گئے، جبکہ ان کا کوئی بیٹا فوت نہیں ہوا تھا، اور ادھر 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں فوت ہو گئے۔ یہی نہیں، تمام مال مویشی ہلاک ہو گئے۔ معاملہ اس پر بھی ختم نہیں ہوا، آپ شدید مرض میں مبتلا ہو گئے۔ بیماری اس قدر شدید تھی کہ آپ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے، اٹھنے کی سکت نہ رہ گئی، یہاں تک کہ آپ کا گوشت گرنے لگا۔ آپ کی آزمائش انتہا تک پہنچ گئی۔ اب آپ کے ساتھی بھی آپ کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ انہیں خوف محسوس ہوا کہ کہیں ان کی بیماری بھی انہیں نہ لگ جائے، یا پھر یہ کوئی ایسی بیماری نہ ہو جو ایک دوسرے کو لگتی ہو۔ اس طرح سوائے 2 کے سب ساتھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے، کوئی آپ کے قریب نہ آتا تھا۔ آپ کی خدمت کے لیے بس آپ کی بیوی رہ گئی۔ وہ بہت وفادار بیوی تھی۔ یہ زوجہ محترمہ آپ کی خدمت کرتی، آپ کو کھلاتی پلاتی، آپ کو نہلاتی۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ سارا ہی مال بالکل ختم ہو گیا۔ اب آپ کی بیوی نے اجرت پر لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کیا تاکہ کچھ کما کر لائیں اور خاوند پر خرچ کر سکیں۔ یہ تھے اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام۔ اتنی بڑی آزمائش میں پورے اترے۔ آزمائش بھی 1-2 ماہ نہیں بلکہ پورے 12 برس جاری رہی، اور آپ اس دوران مجسمہ صبر بنے رہے۔
آپ نے کبھی کسی سے شکوہ تک نہ کیا، یہاں تک کہ کبھی زوجہ محترمہ سے بھی شکوہ نہ کیا۔ سال ہر سال اسی حالت پر گزر گئے۔ ایک بار آپ کی بیوی نے عرض کرنے کی ذرا ہمت کی اور کہا، آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر اللہ کے حضور دعا کریں تو وہ آپ کی بیماری کو ختم فرما دیں گے، آپ کی حالت کو بدل دیں گے۔ بیوی صاحبہ کے کہنے کے باوجود آپ نے بیماری کے ختم ہونے کی دعا نہ کی، نہ یہ کہا یا اللہ مجھے رزق کی فراوانی عطا فرما، بس رضا الہی پر راضی رہے، تقدیر الہی پر خوش رہے۔ آپ نے بیوی سے فرمایا، ذرا بتاؤ تو ہم نے کتنا عرصہ خوشحالی اور فراوانی میں رہے ہیں، کتنا عرصہ ہم ناز و نعمت میں رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، 80 سال۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے حیا آتی ہے، جتنا عرصہ خوشحالی میں رہا اتنا عرصہ بیماری اور تندرستی میں نہیں گزرا، اس لیے میں ابھی یہ دعا نہیں کروں گا کہ وہ مجھے شفا عطا کر دیں یا میری اس حالت کو بدل دیں جب تک مجھ پر 80 سال نہ گزر جائیں۔ آپ کے اس جواب پر بیوی صاحبہ مایوس ہو گئی، اس لیے کہ انہیں تو بیماری کے ختم ہونے کی اور اچھے دنوں کے دوبارہ آنے کی امید تھی۔ آپ کی بات سن کر وہ بولی، یہ آزمائش کی گھڑی کب ختم ہوگی؟ کیونکہ اس بات سے اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہوتی تھی، اس لیے ایوب علیہ السلام ناراض ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کے نام کی قسم کھائی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمائی تو میں انہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ دوسری طرف نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگوں نے آپ کی بیوی صاحبہ کو کام دینے سے انکار کرنا شروع کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ کہیں ان کے شوہر کی بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایوب علیہ السلام کی بیماری اچھوت کی ہے، لہٰذا یہ بیماری ان کی بیوی کے واسطے سے انہیں بھی لگ سکتی ہے۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تب آپ نے ایک چھوٹی سی بات کہی، اس میں بھی کوئی واضح دعا نہیں تھی، جبکہ اس وقت سے بڑھ کے دعا کے لیے کون سا وقت ہو سکتا تھا۔ آپ کی اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، سورہ انبیاء میں ہے، اور ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مجھے آزمائش نے آ لیا ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ مطلب یہ کہ آپ نے واضح الفاظ میں دعا نہیں فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ الہی مجھے تندرستی عطا فرما، الہی مجھے رزق عطا فرما، الہی میری حالت ایسی ایسی ہو گئی ہے تو رحیم و کریم ہے، بلکہ یوں کہا، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، میری نسبت میری حالت کو تو ہی بہتر جاننے والا ہے۔ جب آپ نے اپنے پروردگار سے اس انداز میں دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے آزمائش ختم کر دی۔ اللہ تعالیٰ سورہ سواد میں فرماتے ہیں، اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ جب انہوں نے پاؤں زمین پر مارا تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ علماء کرام کہتے ہیں، جب انہوں نے اس پانی سے غسل کیا تو جسم کے بیرونی حصے سے بیماری ختم ہو گئی، اور جو ہی پانی پیا تو جسم کے اندرونی حصے کی بیماری ختم ہو گئی، اور یہ اللہ عز و جل کا عظیم احسان ہے۔ پھر سے تندرست ہو گئے، ان کی صحت و توانائی لوٹ آئی، ایسے صحت مند ہو گئے کہ جیسے پہلے کبھی ہوا کرتے تھے۔ ان کی زوجہ محترمہ باہر سے گھر آئیں تو بالکل نہ پہچان سکی، ان سے پوچھنے لگی، کیا آپ نے اللہ کے نبی میرے خاوند یعنی مرض میں مبتلا شخص کو دیکھا ہے؟ اللہ کی قسم، جب میرے خاوند صحت مند تھے تو بالکل آپ جیسے تھے، میں نے آپ سے بڑھ کر ان سے ملتا جلتا آدمی آج تک نہیں دیکھا۔ اس پر ایوب علیہ السلام بولے، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ تب وہ بولے، میں ایوب۔ وہ بولی، سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے بیماری ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا احسان ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل و عیال کی نعمتیں بھی لوٹا دی، ان کے مویشی بھی انہیں واپس مل گئے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے نہیں نوازا بلکہ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ کو بھی اپنے خاص فضل و کرم سے نوازا، اس لیے کہ انہوں نے بھی اس عظیم آزمائش میں صبر کا مظاہرہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جوانی کو بھی لٹا دیا۔ ان سے سیدنا ایوب علیہ السلام کے ہاں 26 بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے۔ یہ روایت ہی ملتی ہے کہ 26 بیٹے ہی بیٹے تھے اور بیٹیاں اس کے علاوہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اہلیہ محترمہ پر بھی نرمی فرمائی، جیسا کہ سورۃ سواد میں فرماتے ہیں، اور اپنے ہاتھ میں تلکوں کی ایک جھاڑو پکڑو، بلکہ باریک تلکوں کی ایک جھاڑو لو،
اس میں 100 تلکے ہوں، ان کو اکٹھا کر لو۔ اس کے بعد فرمایا جھاڑو سے اسے مارو اور قسم کے خلاف نہ کرو۔ مطلب یہ کہ ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ 100 تلکوں کا جھاڑو لے کر ایک بار انہیں مارو اور قسم پوری کرو، قسم کے خلاف نہ کرو۔ اس طرح آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور بیوی کو بھی تکلیف نہیں پہنچے گی۔